ہادی قرۃ العین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ دادو، وہ میرا کھلونا نہیں دے رہی تھی، دیکھ لیں۔ ایک کھلونے کے چکر میں اس نے ہبا کو چوٹ پہنچائی۔ نہیں دادو، جان بوجھ کے نہیں، معلوم وہ میرا کھلونا نہیں دے رہی تھی، میں نے ماندہ اچ نے جوڑ سے پکڑ لیا۔ میں نے بھی جوڑ لدایا تو اچ کو آئے ہو دی۔ نہیں دادو جان، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ میرا کھلونا نہیں دے رہی تھی، میں نے مانگا۔ اس نے زور سے پکڑ لیا، میں نے بھی زور لگایا تو اسے چوٹ لگ گئی۔ 2 سالہ ہادی بنا ڈر اپنی صفائی دے رہا تھا۔ نور نفی میں ساحلاتی خاموشی سے روتی ہبا کے پاس جا بیٹھی۔ چھوٹی سی ہبا کی نیلی آنکھیں ابھی تک آنسو سے لبریز تھی۔ ہبا اور ہادی دونوں جڑواں تھے۔ نیلی آنکھوں والی ہبا اور شہد رنگ آنکھوں والا ہادی ارسل اور نور کی فوٹو کاپی تھے۔ دونوں بہن بھائی جوڑواں ہونے کے باعث ایک جیسے ہی نظر آتے تھے، لیکن دونوں کے ہی مزاج ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ ہبا ابھی چیزوں کا سہارا لے کر چلتی تھی، جبکہ ہادی فل سپیڈ بھاگ لیتا تھا۔ جہاں ہادی اپنی بات منوانے کے لیے شور مچاتا تھا، وہیں ہبا خاموشی سے پسندیدہ چیز مل جانے پر خوش اور نہ ملنے پر دور چلی جایا کرتی تھی۔ ویسے ہی کسی بھی تکلیف پہنچنے پر جہاں ہادی حلق پھاڑ پھاڑ کا آدھا محلہ اکٹھا کر لیتا تھا، وہیں ہبا اس قدر خاموشی سے آنسو بہاتی تھی جب تک کوئی اپنی آنکھوں سے اسے روتا دیکھ نہ لے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ رو رہی ہے یا پھر اسے کوئی تکلیف بھی ہے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا، نہ جانے کب سے وہ اپنی چوٹ پر خاموشی سے رو رہی تھی۔ وہ تو نور ہی کچن سے باہر ہے تو ہبا کو روتے دیکھا، جو اپنی انگلی کو پکڑے خون دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی۔ خون کی چند بوندیں نکل کر وہیں سوکھ چکی تھی۔ اسے اس طرح روتے دیکھ نور کا دل دہل گیا۔ پیار سے پچکارا کا پوچھنے اور سارا معاملہ سمجھ آیا۔ تبھی وہ ہادی کو خبر لینے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، لیکن وہ اتنا تیز تھا کہ کسی کے ہاتھ نہ آتا تھا۔ ہادی، اگر بہن کھلونے سے کھیل رہی تھی تو آپ کو وہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ دیکھا آپ نے آپ کی ایک چھوٹی سی ضد کا کیا انجام نکلا۔ بہن کو چوٹ آ گئی ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ بھائی اپنی بہنوں کی حفاظت کرتا ہے، نہ کہ انہیں چوٹ پہنچائے۔ قرۃ العین نے اسے پیار سے سمجھایا، جس پر وہ خاموشی سے سر جھکا گیا۔ سوری دادو، بہت اچھے بچے ہیں آپ، جائیے آپ منہ ہاتھ دھو کر آئیے، پھر کھانا لگ جائے گا، اور اعزہ خان کو بھی بلا لائیے۔ دادو، اذن بھائی اپنی ماما کے پاس گئے ہیں۔ روپ کی بات آتے ہی انہیں گہری خاموشی لگ گئی۔ اچھا بیٹا، آپ جاؤ اپنی ماما سے سوری کرو۔ کیا ہوا، اداس نظر آ رہی ہو؟ عصمت کب سے اس کی اور ہادی کی باتیں سن رہا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ خاموش کیوں ہو گئی۔ کچھ نہیں عصمت، بس میں سوچ رہی تھی کہ آج روپ کو کھانے کے لیے بلانے آپ جائیے۔ اس کی بات پر وہ دھیمے سے مسکرایا۔ پچھلے 3 سالوں سے آپ روز کے کھانے پر ایک ہی بات بولتی ہیں۔ قرۃ العین کے لہجے کی نمی بھی وہ پچھلے 3 سالوں سے محسوس کر رہا تھا۔ مجھ سے اس کی آنکھوں میں نمی برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے ہمیشہ اپنی بچی کو مسکراتے دیکھا، کبھی ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ کسی صبح کا آغاز، کسی شام کا اختتام اس کی ہنسی کے بغیر ہوا ہو۔ آج پورے 3 سال ہو گئے، لیکن ایسی کوئی صبح نہیں ہوئی جہاں مجھے میری بچی کی کھلکھلاہٹ سنائی دے۔ جب وہ گھر میں ہوتی تھی تو سارے گھر میں ادھم مچا کر رکھتی تھی۔ آج اسے گھر کے چاروں کونوں میں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا عصمت؟ ہماری بچی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اگر یہ ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے تو وہ سزا خدا مجھے دے، لیکن میری بچی کی خوشیاں واپس کر دے۔ اس سے اٹھی عصمت کا بھی دل بھر آیا۔ یہ ایسا دکھ تھا جو وہ دونوں چاہ کر بھی ایک دوسرے سے بانٹ نہیں سکتے تھے۔ ٹیرس پر کھڑے ہو کر وہ آج بھی چلتے راستوں پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ پچھلے 3 سالوں سے اس کی یہی روٹین تھی۔ اس کی زندگی سے صرف مصطفیٰ شاہ نہیں بلکہ ساری خوشیاں چلی گئی تھی۔ مسکراہٹ ابھی بھی چہرے کا حصہ تھی، مگر اس مسکراہٹ میں زندگی کی رمق کہیں نہیں تھی۔ سب کہتے ہیں آپ نہیں رہے شاہ، مگر مجھے یہ ہوائیں کہتی ہیں آپ یہی کہیں ہیں میرے آس پاس، بس مجھے نظر نہیں آتے۔ آپ آ جائیے پلیز، مجھے آپ سے بہت کچھ شیئر کرنا ہے۔ آپ جاننا چاہتے تھے کہ میں آپ کے لیے کیا محسوس کرتی ہوں۔ مجھے آپ سے بہت شدید محبت ہو گئی ہے، تو کہ آپ میرا اظہار محبت سننے بھی نہیں آئیں گے۔ خیالوں کی دنیا میں وہ اپنے شاہ جی سے مخاطب تھی۔
آنکھوں میں نمی نے تو 3 سال سے بسیرا کر رکھا تھا، لیکن جب جب اس کی یادیں زور پکڑتی تھی، یہ نمی آنسو کا روپ اختیار کر لیتی تھی۔ ماما 2 ننھے ننھے ہاتھوں نے اس کے بازو کو پکڑ کر زور ہلایا تو خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ ماما اظہار نے تیسری بار اپنی ماں کا ہاتھ ہلایا۔ کھانا کھا لیں، وہی ہادی ابرز آئے سب سے بڑا تھا، لیکن زبان میں تتلاہٹ ابھی بھی موجود تھی، مگر وہ آہستہ آہستہ بولنے کی کوشش کرتا تھا کہ ہر الفاظ بنا لچک ادا کر سکے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ اس نے غور سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ نیلی آنکھیں، شہد رنگ بال، چھوٹی سی مغرور کھڑی ناک، ہر طرح سے وہ مصطفیٰ شاہ کی کاپی تھا۔ اس سے پہلی نظر میں دیکھ کر کوئی بھی پہچان سکتا تھا کہ یہ مصطفیٰ شاہ کا بیٹا ہے۔ ماما میرا برتھ ڈے ہے، پاپا آئیں گے؟ آس پڑی نظر سے اس نے اپنی ماں کی نم آنکھوں کی طرف دیکھا جو حیرت سے گنگ بیٹھی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا آپ کا برتھ ڈے ہے؟ خود کو کمپوز کر کے وہ بات گما گئی۔ دادا نے بولا، تو پھر آپ نے کیا سوچا، پارٹی کریں؟ آپ کے سارے دوستوں کو بلائیں گے؟ اس کے سوال کو سرے سے ہی نظر انداز کر کے اذہان کو گود میں اٹھائے اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ یہ دبئی کے پرائیویٹ ہسپتال کا منظر تھا، جہاں ایک نالیوں میں جگڑا وجود مصنوعی آکسیجن کے ذریعے زندہ تھا۔ سر گلاس ڈور کے پار سے احسن اپنا زخم زدہ ہاتھ شیشے کے دروازے پر رکھا۔ اوئے بیکاری، نکلو یہاں سے۔ وہاں آس پاس کوئی اس پر چیخا تھا، لیکن اسے کچھ سنائی ہی کہاں دیا تھا۔ وہ تو بس ہر دن یہاں اسی آس میں آتا تھا کہ کیا پتہ آج مصطفیٰ شاہ کو ہوش آیا جائے، آج ڈاکٹر سے کوئی اچھی خبر سنا دے۔ لیکن 3 سال میں ایسا کوئی دن نہیں آیا تھا جب بلکہ آج ڈاکٹر نے ایسی خبر سنا دی تھی جس سے اس کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ اگر چند دن میں مصطفیٰ شاہ کو ہوش نہیں آیا تو کچھ بعید نہیں تھا کہ ان کی موت ہو جائے۔ آج سے 3 سال پہلے جب شپ میں بم پھٹا، تبھی بجلی کی تیزی سے اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ان دونوں کو بھی بہت چوٹیں آئی تھی۔ بم پھٹنے کے بعد پانی میں ایک طرح سے طوفان آ گیا تھا، لیکن اس نے مصطفیٰ شاہ کی کمر کے گرد مضبوطی سے حصار قائم کر رکھا تھا۔ جانتا تھا اگر آج 1 منٹ کی بھی کوتاہی ہوئی تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنا بھائی کھو دے گا۔ اور اسی وقت کچھ منجلے لڑکے ان کی مدد کے لیے اپنی بوٹ لے کر آئے، یا شاید کوئی قدرت کا کرشمہ ہی تھا، ورنہ پرائے دیش میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، خاص کر ایشین لوگوں کی تو بالکل بھی نہیں۔ نہ جانے وہ دونوں کیسے ہسپتال پہنچے، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ لیکن ہوش میں آنے پر سب سے پہلے اسے مصطفیٰ کا دھیان آیا۔ بنا اپنے زخموں کی پرواہ کیے اس نے سارے ہسپتال میں مصطفیٰ کو ڈھونڈا۔ تب ڈاکٹر سے اسے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ شاہ کے دماغ کی سرجری کرنی پڑے گی۔ سرجری کے پیسے وہ کہاں سے لاتا؟ سب کچھ تو پاکستان میں چھوٹ گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس تو اس کا پاسپورٹ بھی نہ تھا۔ تب گلے میں سونے کی چین اور بازو پر بندی قیمتی گھڑی یاد آئی۔ یہ دونوں گفٹ اسے مصطفیٰ نے بڑے پیار سے دیے تھے، جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ لیکن یہ دونوں بے جان چیزیں مصطفیٰ کی جان سے بڑھ کر نہ تھی۔ ان دونوں کو بیچ کر اس نے مصطفیٰ شاہ کی سرجری کروائی۔ لیکن مصطفیٰ کومے میں چلا گیا۔ کچھ دنوں کے لیے اسے انڈر آبزرویشن بھی رکھا گیا۔ سارے پیسے اسی میں ختم ہو گئے۔ 2 دن سے وہ خود بھی بھوکا تھا۔ نہ پاسپورٹ، نہ CNIC، نہ کریڈٹ کارڈ، نہ کچھ شناخت، نہ جیب میں 1 روپیہ، نہ کوئی ڈاکومنٹ، کچھ بھی تو نہ تھا۔ مصطفیٰ کا علاج بھی ضروری تھا، ایسے میں کیا کیا جائے؟ سوائے اسی کام کے جو وہ بہت پہلے چھوڑ چکا تھا۔ جن سڑکوں سے اٹھا کر مصطفیٰ شاہ نے اسے قابل بنایا، آج اس کی جان بچانے کے لیے وہ ایک بار پھر بھکاری بن گیا تھا۔ سڑکوں پر بھیک مانگنا، کسی کی گاڑی دھو دینا، سڑکوں پر جھاڑو لگانا، کسی کا سامان اٹھا دینا، امیدوں کے پھینکے کے کھانے میں سے اٹھا کر خود کھانا، فٹ پاتھ پر سونا۔ وطن بدل گیا تھا لیکن کام وہی تھی۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جتنے بھی زخم لگے تھے وہ سارے بگڑ کر آہر کا خود ہی ٹھیک ہو گئے۔ کپڑوں کے چھیترے اڑ گئے تھے، جوتے کے تلے نکل گئے تو وہ ننگے پاؤں زندگی گزارنے لگا، بکھرے بال، ویران آنکھیں، مقصد سے مصطفیٰ شاہ کی زندگی بچانا۔ مگر آج ایسا لگ رہا تھا 3 سالوں کی یہ محنت بیکار ہو گئی ہے۔ اب بس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، روپ، بابی اور باقی سب یہاں آ جائے۔ لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ یہاں نہیں بلا سکتا تھا، کیونکہ ان میں سے ایک کا بھی نمبر اس کے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے پاس اس کا موبائل تھا۔ ہر طرف سے وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اور آج ڈاکٹر نے جو خبر سنائی تھی اس کے بعد اس کی رہی سے ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ اب صرف ایک راستہ تھا، جس طرح ان لوگوں کو ان لیگل طریقے سے جہاں لائے گئے تھے اسی طرح وہ واپس پاکستان جائیں۔ اگر وہ وہاں سے روپ اور باقی سب کو لے آئے تو کیا پتہ مصطفیٰ ٹھیک ہو جائے۔
ڈاکٹرز کے مطابق مصطفیٰ شاہ کی باڈی خود رسپونڈ نہیں کر رہی تھی، شاید وہ خود سے جینا ہی نہیں چاہتا تھا یا پھر کچھ اور تھا جو ان کی سائنس سے بالاتر تھا، مگر احسن کو اس وقت بس یہی سمجھ آیا اور اب وہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ کچھ پیسے بھی پڑے تھے مگر وہ انہیں خود کی ذات پا اس لیے خرچ نہیں کرتا تھا کہ کبھی بھی مصطفیٰ کے علاج کے لیے ان پیسوں کی ضرورت آن پڑ سکتی ہے، مگر اب ان پیسوں کی اشد ضرورت آن پڑی تھی۔ وہاں کی ایک نرس جو پہلے دن سے مصطفیٰ شاہ کی دیکھ بھال کر رہی تھی، احسن نے کچھ دنوں کے لیے اس سے مصطفیٰ کا دھیان رکھنے کی ریکویسٹ کی اور خود پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ 2 دن سے وہ بھوکا تھا، سارے پیسے خفیہ ایجنٹ کو دے دیے تھے جو اسے غیر قانونی طریقے پاکستان پہنچانے والا تھا۔ ہر کار ایک اور دن کا تہائی حصہ گزر وہ پاکستان کی سرحد میں دھال ہوا۔ پیاس کی طرف تو نہ تھی لیکن بھوک کی شدت سے اسے چکر آ رہے تھے، مگر اسے کسی بھی طرح ملک ہاؤس پہنچنا تھا۔ کہتے ہیں جہاں چاہ وہاں راہ، طبیعت خرابی کے بعد بھی بھوک سے نڈھال گرتے پڑتے ہر کار وہ ملک ہاؤس آن پہنچا۔ یہاں آ کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کچھ دیر رکوع کی حالت میں کھڑے رہ کر سانس بحال کیا۔ اسے کتنی انسیت تھی اس گھر سے، سبھی تو محبت کرنے والے تھے جہاں۔ قرۃ العین نے اسے پہلی نظر میں ہی بیٹا بلایا تھا۔ ارسل چاند صاحب اسے بائی کی طرح ہی مانتے تھے، روپ نے بھی بائی بولا تھا، اس سے بڑھ کے اسے کیا چاہیے تھا؟ ان سب کے علاوہ جہاں وہ گڑیا بھی تھی جو اس کے من کو بہت پائی تھی۔ مجھے اندر جانا ہے، گہرے سانس لیتا وہ سیکورٹی گارڈ سے بول کر آگے بڑھنے لگا کہ تبھی وہ گارڈ عین اس کے راستے میں حائل ہوا۔ کیوں بھائی، کیا کام ہے؟ وہ مجھے اندر کچھ کام ہے۔ وہ شاید کوئی نیا گارڈ تھا جو اس کے گندے میلے حلیے اور پھٹے پرانے کپڑے دیکھ اسے کڑاہٹ بڑی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں تم بیکاریوں کو، اندر گھس کر چوری چکاری کرو گے۔ شرافت سے یہ 10 روپے پکڑ اور نکلو یہاں سے۔ اس کے ہاتھ میں 10 کا نوٹ تھما کر اسے بازو سے پکڑ ایک طرف کو دھکیل دیا۔ حیرت سے گنگ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود 10 کے نوٹ کی طرف دیکھا۔ دل میں عجیب سا درد اور آنکھوں میں نمی در آئی۔ آج تک اتنا دکھ دبائی میں بھیک مانگنے پر نہیں جتنا آج بھیک ملنے پر آ رہا تھا۔ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بھکاری۔ چلو نکلو یہاں سے، مل گئے ہیں نا پیسے، اب جاؤ۔ ایک اور دھکا لگنے پر وہ لڑکھڑا کر چند قدم دور ہوا۔ آپ میری بات سنیں، 1 منٹ، میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، میرا اندر جانا بہت ضروری ہے، کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ التجائیہ انداز لیے وہ اس سے منت سماجت کر رہا تھا، مگر سامنے والا شاید کچھ زیادہ ہی دل جمعی سے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ میں خوب سمجھتا ہوں یہ سب ڈھکوسلے ہیں تم لوگوں کے۔ بنا اس کی کسی منت سماجت پر دھیان دیے اس نے دوبارہ دھکا دیا تو اس بار وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہ رہ سکا اور زمین بوس ہو گیا۔ 2.5 دن سے بھوکے ناتما وجود میں اب اور سکت نہ بچی تھی۔ تبھی ایک کالے رنگ کی گاڑی ملک ہاؤس کی طرف بڑھنے لگی۔ تھوڑا غور کر کے دیکھنے پر اسے معلوم ہوا یہ چاند ملک کی گاڑی ہے۔ پوری طاقت جمع کر کے وہ لڑکھڑاتا گاڑی کے سامنے آیا، دونوں ہاتھ جلا کر گیٹ کے اندر جانے سے پہلے ہی گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی روکو ڈرائیور۔ بشی کے بولنے پر ڈرائیور نے ایک دم بریک لگائی، ٹائر چرچرائے اور گاڑی عین احسن کی ٹانگوں کے پاس آ کر رکی۔ ابرز کو تارا کی گود میں ڈال وہ خود آنکھوں پر سن گلاسز لگائے باہر نکلی۔ تم جا کر گاڑی پارک کرو، ڈرائیور کو دوبارہ اشارہ کر کے وہ خود ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ کون ہے؟ کوئی نہیں میڈم، یہ بھکاری کب سے پریشان کر رہا ہے، بول رہا ہے گھر کے اندر جانا ہے، میں نے منع بھی کیا ہے لیکن یہ یہاں سے جا نہیں رہا۔ اسی گارڈ نے احسن کی طرف قہر برساتی نظر سے دیکھا۔ نہیں مشی بہن، میں مصطفیٰ سار کا روپ پاپی سے ملنا ہے۔ مشی کو وہ پہلے ہی کوئی جانا پہچانا لگا تھا لیکن مصطفیٰ کا نام لینے پر اسے صاف صاف یاد آ گیا۔ یہ احسن مگر اس کی حالت دیکھ اسے شاک لگا۔ چھوڑو اسے، یہ کیا طریقہ ہے کسی کے ساتھ برتاؤ کا؟ وہ کیا بول رہا ہے بنا سنے تم کیسے نتیجہ اخذ کر سکتے ہو؟ مشی نے اس گارڈ کو سخت سست سنایا۔ وہ احسن کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ دیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ خاموشی سے سر جھکا وہ مشی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ اس نے نظر اٹھا کر چاروں اطراف میں نظریں دوڑائی۔ کچھ بھی تو نہ بدلا تھا، ایک ایک چیز آج بھی ویسی ہی تھی جیسی 3 سال پہلے تھی۔ ماں، بابا، نور، ارسل، روپ، ایک ہی سانس میں مشی نے سارے گھر والوں کو آواز لگا ڈالی۔ ابرز اور آیت کا ہاتھ پکڑ تارا بھی وہاں حال میں داخل ہوئی۔ احسن نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنا چاہا لیکن ہمت ہی نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے اسمت ملک حال میں داخل ہوا اور احسن کو دیکھ ان کو بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ احسن زندہ ہے ان کے حساب سے تو شاید وہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ مر گیا۔ احسن بیٹا، آپ یہاں ایسی حالت میں اتنا عرصہ تک کہاں تھے؟
ایک ہی سانس میں حیرت زدہ ہو کر سوال کرتے ہوئے اسما نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاید چکا محسوس کرنا چاہتے تھے کہ یہ کوئی خواب تو نہیں، روپ بابی سے ملنا ہے۔ حلق تر کر کے اس نے دوسری بار اپنا جملہ دہرایا، روپ بیٹا۔ اسمن ملک کی گرجدار آواز پورے ملک ہاؤس میں گونجی اور کچھ ہی دیر میں روپ اور قرۃ العین بھی سیڑھیاں اتر کر ان کی طرف آئیں۔ قرۃ العین بھی احسن کو دیکھ حیران ہوئی تھی، لیکن روپ تو وہیں ساکت ہو کہ احسن زندہ ہے، مطلب مصطفیٰ جی، مطلب شاہ جی۔ باغ وہ سیدھا احسن کے عین سامنے آ کر رکے۔ احسن مصطفیٰ پلکوں پر ٹھہری نمی میں جو سوال ہلکوڑے کھا رہا تھا اسے وہ بہت بھی سمجھتا تھا۔ بابی آپ چلیے آئیے۔ ڈاکٹر کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر آپ آئیں گے تو مجھے کامل یقین ہے مصطفیٰ بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ احسن کے منہ سے نکلے لفظ سب کو وہیں ساکت اور جامد کر گئے۔ اس کا مطلب مصطفیٰ شاہ زندہ تھا۔ سبھی کو کچھ پل کے لیے سانپ سونگھ گیا۔ روپ کی آنکھوں میں ٹھہری نمی آنسو کا روپ احتیاط کر کے گالوں پر پھسلنے لگی۔ مجھے یقین تھا شاہ آپ زندہ ہیں، آپ کبھی مجھ سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ چلو احسن مجھے ان کے پاس لے چلو۔ تیزی سے آنسو صاف کر کے وہ پھرتی سے خارجی دروازے کی طرف بڑھی۔ نہیں بابی، وہ اس وقت جہاں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اسود ملک آگے بڑھا، وہ دبئی میں ہے۔ احسن کا جواب سبھی کو ایک بار پھر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر گیا۔ دبئی میں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو واپس آ گیا تھا، اس کا سامان تو یہاں جو پلین کریش ہوا تھا اس میں۔ کتنے سوال تھے مگر اس وقت وہ کسی سوال کا جواب دینے کے حال میں نہ تھا۔ بابا دبئی جانے کا انتظام کرے پلیز۔ وہ تیزی سے اسمن کی طرف پلٹی۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، بس تھوڑی دیر انتظار کرو، بلکہ ایسا کرو کچھ ضروری سامان پیک کر لو، ہو سکتا ہے ہمیں کچھ دنوں تک وہاں رکنا پڑ جائے۔ ہاں ہاں بابا آپ ٹھیک بول رہے ہیں، میں ابھی اپنی اور اذہان کی پیکنگ کرتی ہوں۔ پھرتی سے ایک بار بھی وہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ قرۃ العین نے آنکھوں میں نمی لی احسن کی طرف دیکھا، جو ان کی بیٹیوں کی خوشیوں کے نئی نوی لایا تھا۔ جتنی ایکسائٹمنٹ آج روپ کے انداز میں تھی، پچھلے 3 سال سے اتنی تیزی اس نے شاید ہی کسی چیز میں دکھائی ہو۔ ارسل اس کا خراب حال دیکھ اپنے ساتھ لے گیا تاکہ وہ فریش ہو کر کوئی اچھے کپڑے زیب تن کر سکے۔ پورے گھر میں ایک ادھم سمجھ گیا تھا۔ اذہان ایک طرف صوفے پر بیٹھا یہ ساری کارروائی ملاحظہ فرما رہا تھا۔ زیادہ کچھ اس کی سمجھ میں تو نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور اندازہ ہو گیا تھا کہ سب لوگ کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ فریش ہوا تو خود کو کافی حد تک پرسکون محسوس کرنے لگا۔ آج ان لوگوں کے درمیان آ کر اسے اپنوں کا احساس تو ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی حالت ایک احساس کمتری نے بھی آن گرا تھا۔ سب لوگ خوش تھے کہ مصطفیٰ شاہ زندہ ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگ گیا تھا، کوئی اپنا سامان پیک کر رہا تھا تو کوئی اس پیکنگ میں مدد کر رہا تھا۔ شام تک ان سب کے دبئی جانے کا انتظام کر رہا تھا۔ شکر احسن کو بھی اب اپنا پاسپورٹ اور باقی ڈاکومنٹ مل گئے تھے، اب وہ بھی لیگل طریقے سے دبئی جا پائے گا۔ اپنی ہی سوچوں میں مگر وہ گھاس پر بیٹھا گلاب کے پودوں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ تبھی کسی نے آہستگی سے اس کے سامنے کھانے کے لوازمات سے بڑی ٹرے رکھی۔ حیرت سے سر اٹھا کر مقابل موجود انسان کی طرف دیکھا۔ نظریں اٹھی اور کچھ پل کے لیے پلٹنا بھول گئی۔ وہ تارا ہی تھی، چھوٹی سی آفت، لیکن ان 3 سالوں میں اس کے اندر بہت تبدیلی آئی تھی۔ چھوٹا سا قد لمبا ہو گیا تھا۔ پہلے کی بنسبت اب وزن میں کچھ کمی آئی تھی، نئے نقوش بھی بڑھ گئے تھے۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ واقعی بڑی بڑی لگ رہی تھی۔ کچھ پل بےخود نظروں نے اس کے حسین چہرے کا طواف کیا، پھر اچانک کانوں کے قریب کوئی دھیرے سے سرگوشی ہوئی، کوئی بیکاری۔ یکدم نظروں کا زاویہ ایسے بدلا جیسے اسے کوئی کرنٹ لگا ہو۔ وہ کون تھا؟ کیا اوقات تھی اس کی؟ اگر مصطفیٰ شاہ نے اسے سڑک سے اٹھا کر گھر میں جگہ دے دی تھی تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ اوقات سے زیادہ خواب دیکھے۔ وہ سچ میں تارا تھی، اپنے بھائیوں کی جان، سارے خاندان کی چوہی تھی۔ وہ کوئی شہزادی ہی تو تھی جو صرف حکم چلانے اور راج کرنے کے لیے بنی تھی، بھلا اس کا اور ایک بے نام شخص کا کیا مقابلہ۔ کھانا کھا لو، نامحسوس طریقے سے اس کے سامنے ٹرے رکھ وہ خاموشی سے جا چکی تھی۔ اس نے ایک نظر خدا کی نعمتوں سے سجی ٹرے کی طرف دیکھا۔ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ جو خدا ہر روز انہیں عزت کی روٹی دیتا ہے۔ اس کھانے کو دیکھا اسے وہ سارا وقت یاد آیا جب وہ سڑکوں سے امیدوں کا پھینکا ہوا کھانا کھاتا تھا۔ کبھی کبھی تو دن میں ایک ہی وقت کھانے کو ملتا تھا۔ پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے پولیس سے بچنے کے چکر میں کئی دن بھی بھوکا رہنا پڑتا۔ نہ چاہ کر بھی نہ جانے کیوں کھانے کو دیکھ وہ رو پڑا۔ دل نے سیدھے سے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے کی خواہش ظاہر کی، مگر وہ چاہ کر بھی اپنے دل کی خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا تھا، لیکن آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔
ستون کے پیچھے چپکا کھڑی تارا جو کب سے اسے ہی تک جا رہی تھی، اس کے آنسو دیکھ خود بھی رو پڑی۔ وہ کیوں رو رہی تھی یہ تو اسے معلوم نہ تھا، بس اتنا معلوم تھا احسن کی حالت دیکھ شاید اسے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ وہ آج سے 3 سال پہلے والا احسن کب لگ رہا تھا، جسے دیکھ اس کی ہم عمر اور اس سے بڑی لڑکیاں آپس میں چائے منگویا کرتی تھی۔ سر سے پاؤں تک شاید کسی نے اس کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ تپا سطح چہرہ، زخم زدہ ہاتھ پاؤں، پھٹے کپڑے، ایک شے اس کی ہسا-حالی کی جی کا گواہی دے رہی تھی۔ نہ جانے ان سالوں میں اس کے ساتھ کیا بیتی تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ اتنا سمجھ گئی تھی جو بھی ان سالوں میں اس کے ساتھ ہوا تھا وہ ملک ہاؤس کے غم سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اسے روتا دیکھ دل نے شدت سے چاہ کر اسے تسلی دینے کی خواہش ظاہر کی، مگر اب یہ ناممکن تھا۔ بچپن اور نادانی کا دور ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ عمر کے ایک ایسے پڑاؤ میں قدم رکھ چکی تھی جہاں اس کی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو ایک الگ نظریے سے دیکھا جاتا تھا۔ کچھ پل بعد شاید روک کر اسے کچھ صبر آ گیا تھا، تبھی کھانے کی ٹرے اپنی گود میں رکھ وہ کھانا شروع کر چکا تھا، جہاں تارا کو بھی کچھ تسلی اور سکون ہوا۔ شکر ہے وہ کچھ کھانے لگا تھا۔ دھیما سا مسکرا کر وہ خاموشی سے اب اندر چلی گئی تھی۔ نور کی ہیلپ بھی کروانی تھی، آہر کا اس کا بھائی زندہ تھا۔ روپ کی طرح وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ رات کے 11 بجے وہ سب لوگ دبئی کے ایک شاندار ہوٹل میں ٹھہرے تھے، اور اسی وقت بنا آرام کیے روپ نے مصطفیٰ کے پاس جانے کی ضد مان لی تھی۔ اسرا نے اس کی توجہ اذہان کی طرف کروائی، مگر وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جانے پر بزی تھی۔ احسن خاموشی سے یہ ساری تکرار سن رہا تھا، ایک طرح سے اسفن بھی ٹھیک بول رہا تھا، لیکن اس وقت اسے سب سے زیادہ روپ کا فیصلہ درست لگا۔ کچھ بھی تھا، مصطفیٰ شاہ کو اس وقت شاید اپنے بیٹے اور بیوی کی ہی ضرورت تھی۔ اس بڑی دنیا میں ان کے اب بس یہی چند رشتے رہ گئے تھے۔ بابی میں آپ کو لیے چلتا ہوں، آخرکار اسے درمیان میں بولنا ہی پڑا۔ اسفن نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ سوئے اذہان کو کندھے سے لگا کر وہ ان دونوں سے پہلے فلیٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ روپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ٹھہری، یہ ایک طرح سے رضامندی تھی۔ ہسپتال کا منظر رات کے پہر میں بھی دن جیسا سما ہی پیش کر رہا تھا۔ کئی راہداریاں بور کر کے وہ تینوں آخرکار اس کمرے کے عین سامنے آ رکے جہاں مصطفیٰ شاہ پچھلے 3 سال سے ایڈمٹ تھا۔ احسن نے دروازہ کھولا، روک کر اتنی زور سے دیکھا کہ مانو ابھی اچھل کا حلق میں آ جائے گا۔ پورے وجود میں ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں دوڑنے لگی، دل کسی گہری کھائی میں ڈوب کر دوبارہ ابھرا۔ اتنے وقت میں دروازہ پوری طرح سے کھل چکا تھا اور اہل سامنے بیٹھ پر مصطفیٰ شاہ دنیا مافیا سے بیگانہ آنکھیں بند کے گہری نیند میں ڈوبا تھا۔ چہرے کی شادابی کہیں کھو گئی تھی، ہلکی ہلکی شیپ پہلے سے کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ صحت مند وجود پہلے سے کمزور محسوس ہو رہا تھا، آنکھوں میں مرچیاں سے گلنے لگی، دل درد سے بڑھ آیا۔ اس کے شاہ جی اتنی تکلیف میں تھے اور وہ آج تک بے خبر تھی۔ دل نے بارہا اس کے زندہ ہونے کا شک ظاہر کیا تھا، وہیں بس دنیا کی باتوں پر چپ باندھے بیٹھی رہی۔ شاہ جی صرف گلابی لبوں میں ہلکی سے جنبش ہوئی۔ تم اندر جاؤ، میں اور احسن یہی انتظار کرتے ہیں۔ بنا بولے اسفن نے اپنی بیٹی کی مشکل آسان کر دی تھی۔ اذہان ابھی بھی سو رہا تھا، اسے کندھے سے لگائے اسفن اور احسن باہر رکھی چیئر پر بیٹھ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیٹھ کے قریب آئی، نظر یک ٹک مصطفیٰ شاہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ سراپا سامنے ہے، استعارے مسترد، چاند جگنو، پھول خوشبو، ستارے مسترد۔ آہستگی سے بیٹھ کے کنارے پر ٹک کر وہ کچھ دیر جوں ہی ٹک ٹکی باندھے اسے گھورتی رہی، لیکن نظروں کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آنکھیں دوبارہ نم ہوئی، مگر آنسو جھلکنے سے پہلے ہی وہ دھیرے سے مصطفیٰ شاہ کے کندھے پر سر رکھ کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ نہ کوئی شکوہ نہ شکایت، بس گرم گرم سیال آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ شاید یہ ان سالوں میں لوگوں کے دیے کے تانے، عجیب نظروں کا غبار تھا۔ بہت دیر ہو گئی شاہ، آپ اتنے وقت سے سو رہے ہیں، اب بس اٹھ جائیے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ان سالوں میں کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ کچھ توقف کے لیے خاموش ہوئی، کیا پتہ کوئی رسپانس آئے۔ اٹھ جائیے نا، آپ اپنی اینجل کی بات نہیں سنیں گے۔ اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ دیکھ آخرکار اس نے مصطفیٰ شاہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اٹھ جائیے پلیز، بہت صبر آزما لیا آپ نے، ہم سب کا اب مزید تانگ نہیں کریں۔ آنسو اب اور بھی شدت سے بہہ رہے تھے، بھلے اسے مصطفیٰ شاہ کے اس خاموش رویے کی کب عادت تھی۔ وہ تو ایک بار پکارتی تھی اور وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا کرتا تھا، اور آج وہ بلا رہی تھی مگر وہ چپ کا گڑ کھائے بے خبر سو رہا تھا۔ مصطفیٰ دیکھیے، آپ نے بولا تھا کہ میں روؤں نہیں، آپ مجھے روتا نہیں دیکھ سکتے نا، تو اب میں پچھلے 3 سال سے رو رہی ہوں۔